بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ان کبوتروں کا جنہوں نے تاجر کی لاش کے ساتھ ایسا کیا کیا جسے دیکھ کر تمام شہر والے حیرت میں پڑ گئے۔ اس لیے میری آپ سے مہربانہ گزارش ہے، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ محترم ناظرین، عراق میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جانوروں اور بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ وہ جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کرتا تھا، ان کو پالنا پوسنا، ان کی دیکھ بھال کرتا، اچھی غذا کھلاتا اور حلال طریقے سے ان کو بیچ دیتا۔ اسی وجہ سے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بکریوں کو دوسرے شہر جا کر بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں یہ بکریاں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن اس کے باپ نے کہا، نہیں، میں اس مرتبہ اکیلا ہی جاؤں گا۔ اس کے بعد تاجر اچھی نیت کے ساتھ اپنی بکریوں کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تاجر اپنی بکریوں کے ساتھ اس جگہ پہنچ گیا اور کچھ دن وہ وہاں رکا رہا۔ وہاں پر مویشیوں کا ایک بہت بڑا بازار لگتا تھا۔ اس نے اپنی ساری بکریاں بیچیں اور بہت ساری رقم لے کر واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ ایک ڈاکو، جو اس جگہ کا ایک مشہور ڈاکو تھا، اس نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ تاجر کے پاس بہت زیادہ رقم ہے۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اسے لوٹ لوں گا۔ وہ ڈاکو لگاتار اس تاجر کا پیچھا کرنے لگا۔ جب تاجر راستے میں ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکا تو اس ڈاکو نے تاجر پر حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہنے لگا، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نکال کر چپ چاپ میرے حوالے کر دو۔ اس نیک تاجر نے ادھر ادھر دیکھا اور شور مچایا کہ کوئی شاید اسے بچا لے، مگر اس ویران جگہ پر اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے سارا مال ڈاکو کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اب تم مجھے جانے دو۔ لیکن ڈاکو کی نیت بدل چکی تھی۔ اس نے کہا، نہیں، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تاجر نے کہا، تم نے میرا مال لے لیا، تمہیں میری جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو کے سر پر خون سوار تھا۔ تاجر نے اس کی بہت منت کی، مگر ڈاکو نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو قتل کرنے لگا۔ تاجر نے دائیں بائیں دیکھا کہ اس کی کوئی مدد کرے، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر درخت پر پڑ گئی جس کے نیچے وہ آرام کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دو کبوتر بیٹھے تھے، اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان کبوتروں کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن ڈاکو خنجر سے اس پر حملہ کرنے لگا۔ اچانک اس نے بڑی مشکل سے ان کبوتروں کو مدھم کیا اور کہا، اے کبوتروں، گواہ رہنا، اس نے مجھے بہت بے رحمی سے مارا ہے، میرے حلال کمائے ہوئے مال کو چھین لیا ہے۔ تم گواہ رہنا اور میرے بچوں کو میرے بارے میں بتا دینا۔ تب تک ڈاکو اسے قتل کر چکا تھا اور اس کے کہے ہوئے آخری الفاظوں کو مزاحیہ انداز میں دہرانے لگا کہ اے کبوتروں، گواہ رہنا، یہ تو بے زبان ہے، تیری کیا گواہی دیں گے؟ اب ڈاکو اس تاجر کو مار کر اپنے راستے پر آ چکا تھا۔ راستے میں بھی وہ یہی الفاظ دہراتا رہا کہ بے زبان پرندے اس کی کیا گواہی دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں؟ ادھر اس تاجر کے گھر والے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دن گزرتے رہے لیکن اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں شہر میں آیا۔ اسے وہاں پر بتایا گیا کہ اس کا باپ فلاں تاریخ کو آیا تھا، اسی جگہ رکا تھا اور فلاں کے ہاتھ اس نے اپنی بکریوں کو بیچا تھا اور اس کی رقم وصول کی تھی، جو کہ بہت زیادہ تھی، اور چند دنوں بعد اس شہر سے
دور کچھ فاصلے پر ویرانے میں اسے کسی نامعلوم شخص نے خنجر مار کر قتل کر دیا اور ساری رقم چھین کر بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو اسی شہر کے قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت غمزدہ ہوا۔ وہ بیٹا اپنے باپ سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ وہ اس شہر کے حاکم کے پاس گیا اور کہا، یہ کیا ہو گیا؟ میرا باپ تو یہاں کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا، بکریوں کو بیچتا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے پاس جو رقم تھی وہ بھی رقم چھین لی گئی۔ رقم کا غم نہیں مگر میرے باپ کے جانے کا غم بہت زیادہ ہے۔ ایسے آپ کے شہر میں کوئی اجنبی آتا ہے اور کسی کو مار کر چلا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اسے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ شہر کے حاکم نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ وہ رو رو کر وہاں سے قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ان دوستوں کے پاس گیا جن کے ہاتھوں اس نے اپنی بکریوں کو بیچا تھا۔ اس کے دوست کہنے لگے، یہ بات تو سچ ہے، اس نے رقم جمع کی اور رقم لے کر اکیلے نکل گیا، لیکن بتاؤ کہ کون گواہی دے گا، کیونکہ وہ تو اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید اگر کوئی اس کے ساتھ بھی ہوتا تو اسے بھی مار دیا جاتا، اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اب وہ قاتل وہاں سے جا چکا ہے، لہذا اب اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ قاتل نے کوئی نشان تک نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد تاجر کا بیٹا مایوس ہو کر واپس اپنے شہر آ گیا۔ گھر آ کر وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ ساری بات میں اپنی ماں کو بتاؤں، لیکن ماں کو بتانا بھی ضروری تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، باپ کو کسی نے مار دیا ہے۔ وہ کون اجنبی تھا ہم نہیں جانتے، وہ پیسے بھی لے کر فرار ہو گیا اور باپ کو اس نے قتل بھی کر دیا۔ میں اس قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ ماں یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ماں کو بعد میں ہوش تو آ گیا تھا، لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی قاتل کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ وہ بیٹا سوچتا رہا کہ کس طرح میں اپنے باپ کو انصاف دلاؤں گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے۔ انہوں نے اسے پریشان اور زارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ آخر اسے تمام واقعہ مولوی صاحب کو سنا دیا۔ میرے نیک باپ کو کسی نے مار دیا ہے، میں یتیم ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کون تھا جس نے چپکے سے میرے باپ کو قتل کر دیا، اور اس شہر کے حاکم کو بھی یہ بات معلوم نہیں، گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اس کے بعد مولوی صاحب کہنے لگے، اگر میں تمہیں وقت کے ولی کے بارے میں بتاؤں جو اللہ کے ولی ہیں اور وہ بہت علم رکھتے ہیں، وہ ضرور تمہیں خبر دے دیں گے۔ اور تمہارے باپ کو کس نے ناجائز طور پر قتل کیا ہے؟ یہ سن کر بیٹا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، کیا آپ مجھے ان سے ملوا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کے ساتھ وہ اس اللہ کے ولی کے پاس گیا۔ اللہ کے ولی اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ بیٹا چپکے چپکے روئے جا رہا تھا۔ اللہ کے ولی نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کہا، بیٹا غم نہ کر، انشاءاللہ وہ گواہی دے دیں گے۔ تمہارے باپ کے قتل کی جن کے بارے میں اس اجنبی کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تم دیکھ لینا، جب اللہ کی رسی کھینچتی ہے تو بڑے سے بڑے مجرم اپنی گردن کو نہیں بچا سکتے۔ تم دیکھ لینا، وہ پکڑا جائے گا اور اپنے منہ سے خود اگلے گا۔ اب یہاں پر اس ڈاکو کے بارے میں سنیے۔ وہ ڈاکو اس واقعے کو ابھی بھولا نہیں تھا کہ اس نے ایک نیک تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ کسی کبوتروں کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے اس نیک تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ وہ پھر سے ہنستا اور کہتا کہ کتنا بے وقوف تھا وہ تاجر جس نے بے زبان کبوتروں کو اپنا گواہ بنا لیا۔ ارے مجھے کون پکڑے گا؟ آج میں شہر کا ایک امیر ترین آدمی ہوں۔ ایک دفعہ اس ڈاکو کے قریبی رشتہ دار نے وہاں پر تقریر رکھی،
وہ خود بھی امیر تھا اور اس کا رشتہ دار بھی بہت پیسے والا تھا۔ وہاں پر پہنچ سے نابغ گرامی لوگ موجود تھے۔ وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگائے گئے۔ اس قاتل کے سامنے بھی ایک بڑا سا دان رکھا گیا۔ جب اس نے تھال سے ڈھکنا اٹھایا تو سامنے 2 بڑے کبوتر بنے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہی ایک طرح اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کبوتروں کا ایک جوڑا اور نیچے ایک لاش گھوم گئے۔ اس کے کانوں میں وہی تاجر کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا، اور پھر اس نے نہ جانتے ہوئے بھی ایک زوردار قہقہ لگایا اور زور زور سے وہ ہنس رہا تھا۔ لوگوں سے پاگل سمجھنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ دعوت کو بھول کر کھانے کو بھول کر لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے ایک بار مکمل تفصیل سے لوگوں کے سامنے بتا دی۔ لوگ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنے راز کو اپنے منہ سے کھولا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا غلطی کر دی۔ برسوں سے جس بات کو لوگ بول چکے تھے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس تاجر کا قتل کیا تھا اور مقدمہ بھی بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ قاضی نے بھی اپنا ہاتھ ہٹا لیا تھا، اب میں نے خود ہی اس بات کا چرچا کر دیا، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں یہ بات پورے شہر کے لوگوں کی زبانوں پر تھی۔ شہر کے حاکم کو بھی یہ اطلاع مل گئی۔ اس نے فوراً اس قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس سے ایک دن پہلے مجرم سے اس کی بیوی کی الوداعی کا ملاقات کروا دی گئی، اور اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ جب اتنے سالوں سے تمہارے اور اس تاجر کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں بھی نہیں جانتی تھی، تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتہ، مجھے ایسا لگا کہ ایک بزرگ ہستی میرے سامنے ہے، ان کا چہرہ بہت نورانی تھا، وہ میرے سامنے آئے، انہوں نے نہ جانے کیا پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا، میں بولنے لگا، میں نے وہ سب بولا جس کو میں نے کبھی نہ کہنے کی قسم کھائی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے اس کی پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ ان میں ایک تاجر کا بیٹا بھی تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قاتل گرفتار ہو چکا ہے، اسے پکڑ لیا گیا ہے۔ وقت کے ولی نے جو کہا تھا وہ بات سچ ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی ایک منظر دیکھنا باقی تھا۔ اس کی گردن میں رسی ڈال دی گئی۔ اس نے کہا کہ اے لوگو، میری زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ کبوتروں کی زبان سے نکلے تھے۔ وہ تو کبوتر جو اس درخت پر موجود تھے جو مجھے مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہی کبوتر دعوت کے روز تھال میں میرے سامنے پڑے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا، میرے منہ سے بس ان کے الفاظ کی ادائیگی ہو رہی تھی۔ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، یعنی اب یہ بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ جب جلاد نے رسی کھینچ دی، لوگوں نے ایک مجرم کو اس کی سزا باندھے ہوئے دیکھ لیا۔ سب نے سکون کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ چاہے تو بے زبان کو بھی آواز دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم